انسان میں اللہ نے دو طاقتیں رکھی ہیں، ایک حیوانی طاقت ہے، بہیمیت کی طاقت ہے، جانوروں والا ملکہ ہے، حیوانیت والی صلاحیتیں ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ نے انسان میں ملکیت والا ملکہ رکھا ہے، فرشتوں والا ملکہ رکھا ہے، روحانیت والا ملکہ رکھا ہے، ایمان والا ملکہ رکھا ہے۔ ہمارے برِ صغیر کے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قوتیں اللہ نے انسان میں ودیعت رکھی ہیں۔ کبھی انسان میں بہیمیت، حیوانیت کے ملکے کا غلبہ ہو جاتا ہے اور انسان اس ملکے کو نشو و نما کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اور ملکیت اور روحانیت اور ایمانیات والا جو ملکہ اور صلاحیت ہے اللہ نے اس میں رکھی۔ آدمی اس کو مغلوب کر لیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے تو پھر انسان پر جانوروں والے اوصاف غالب رہتے ہیں، وہ جانوروں جیسا بن جاتا ہے، اور بعض اوقات جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کفار کے بارے میں فرمایا یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے کہ انسان جب تنزلی اختیار کرتا ہے اور گرتا ہے تو وہ بعض حرکتیں ایسی کرتا ہے جو جانوروں کے اندر بھی نہیں ہیں۔ جانوروں کی زندگی بھی ایک دائرے کے اندر ہے، ایک حد کے اندر ہے، اور یہ دائرے سے باہر چلا جاتا ہے، حد سے باہر چلا جاتا ہے، عدوان اور ظلم کا مظاہرہ کرتا ہے، بلکہ حیوانیت سے بڑھ کر اس میں سبعیت اور درندگی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ دونوں ملکے رکھے۔ قرآن کریم وہ آسمانی نسخہ ہے کہ جس کے سبب سے انسان اپنی ملکیت اور روحانیت اور ایمان کے ملکے کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور حیوانیت کا ملکہ اس میں دب جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس میں نیکیوں والے اور اس میں صالحیت والے اور فرشتوں والی اوصاف پیدا ہو جاتی ہیں۔ نیکی طبیعت نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، طبیعت تقوی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اتباع رسول کی طرف مائل ہو جاتی ہے، انسانیت اس کی بن سنور جاتی ہے، اور یہ ایک بہترین قسم کا رحم دل، خوف خدا رکھنے والا، اللہ کی نظر میں بھی محبوب اور اللہ کی مخلوق میں بھی یہ ہر دل عزیز اور پیارا بن جاتا ہے، اور یہ صفت آدمی میں پیدا ہوتی ہے قرآن کریم کے تعلق کے ساتھ۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایمان کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيه